الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہماری گفتگو افعال کے بارے میں چل رہی ہے اور 5 عنوانات سے ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 4 حوالوں سے ہم نے کچھ تذکرہ کیا ہے، تفصیلات بھی آگے آتی جائیں گی۔ یہ 6 جو ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے، عربی زبان میں افعال یا 3 حرفی ہوتے ہیں اصلی، یا 4 حرفی ہوتے ہیں، یعنی اصلی حروف ان میں یا تو 3 ہوتے ہیں یا 4، جبکہ اسم 3، 4 اور 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ثلاثی مجرد یعنی وہ 3 حرفی کہ جن میں کوئی اضافی حرف نہ آتا ہو 3 کے علاوہ، اور یہ پتہ چلتا ہے واحد مذکر غائب کے صیغے سے، اسی لیے اس سے ہی گردان شروع کرتے ہیں۔ عبدا، تو عین با دال 3 ہی ہے خالی، حالانکہ ابدا اس کے بعد الف آ گیا، ابدو میں واو آ گیا، ابدت میں تا آ گیا، ابدتما میں میم اور الف آ گیا، تو آتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، تا بھی آیا بلکہ۔ تو اس میں جو ہے واحد مذکر غائب کے صیغے میں بس وہ 3 ہی ہوتے ہیں۔ اگر 4 حرفی ہوگا تو 4 ہی ہوں گے، اور اگر وہ مزید فی والا ہوگا تو مزید فی کے جو اضافی حروف ہیں وہ ہوں گے۔ تو اس لیے اس کو معیار بناتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ یہ کون سا ہے چاروں میں سے، ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے، اس طرح سے چلتے ہیں۔ تو 6 ابواب اس کے آپ بار بار سن رہے ہیں، ان کے ہم نے نام دے دیے ہیں۔ اصلاً اس میں یہ 3 جو پہلے ہیں، ضربا، نصرہ اور سمعہ، یہ 3 باب یہی اصل ہیں۔ فتح، کروما اور حسبہ یہ کم استعمال ہوتے ہیں، بہرحال ہوتے ہیں، لیکن اسی ترتیب سے حسبہ بہت کم، کروما اس سے تھوڑا زیادہ، اور فتح اس سے تھوڑا زیادہ، اور اوپر کے 3 زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اصل میں دیکھیں ان میں ہی ایک آپ کو زبردست ایک ترتیب نظر آئے گی کہ ضربہ اور یضربو 2 الگ الگ ہیں، عین کلمہ کی حرکت مختلف ہے۔ نصر، ینصر، عین کلمہ دونوں میں مختلف حرکت والا ہے۔ سمع، یسمع، عین کلمہ دونوں میں مختلف حرکت والا ہے۔ اور یہی اس کا کمال ہے کہ اگر حرکتیں مختلف ہوں عین کلمے کی، ماضی اور مضارع کی، تو یہی اصل بات ہے، کیونکہ ماضی اور مضارع الگ الگ الفاظ ہیں، ان کے الگ الگ صیغے ہیں، تو ان کے اوپر حرکتیں بھی الگ ہونی چاہیے۔ یہ اس میں کامل فرق پایا جاتا ہے، اس لیے یہ سب سے اصلی ہیں۔ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے اصلی 3 ابواب۔ کثرت سے استعمال بھی اسی لیے زیادہ ہوتے ہیں، اور ان میں یہ ڈفرنس بھی ہے، کیونکہ اصل چیز عین کلمہ ہوتی ہے کسی بھی فعل کا، تو عین کلمہ جو ہے اس سے حرکت بدلتی ہے، اس کی حرکت جہاں ماضی اور مضارع میں مختلف ہوگی وہ بہترین بات ہے، کامل بات ہے۔ جبکہ فتح یفتح میں دونوں زبر والے ہیں، کروما یکرومو میں دونوں پیش والے ہیں، یعنی عین کلمہ ماضی اور مضارع دونوں میں، اور حسب یحسب میں دونوں کسرہ والے ہیں، اس لیے وہ ذرا کم استعمال ہوتے ہیں۔ چلیے اس کی بار بار آپ کو مشق کرائی جا رہی ہے تاکہ آپ یاد کر لیں ان چیزوں کو۔ تو بذلا، بذلا کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا، بدل، تو بذلا خرچ کرنا، اس کا مضارع کیا آئے گا وہ آپ لکھیے، باب نصرہ سے آتا ہے۔ قصدہ، قصدہ کے معنی ارادہ کرنا، آگے بڑھنے کو بھی کہتے ہیں، قصد کیا انہوں نے، اردو میں بھی بولتے ہیں، مصدر قصد ہوتا ہے، تو قصدہ اس نے قصد کیا، تو یہ ضربہ سے آتا ہے، باب ضربہ سے، تو کیا ہوگا وہ آپ لکھیے۔ اگلا ہے قدیمہ، یہ باب سمع سے آتا ہے، قدیمہ سمع، تو مضارع کیا ہوگا اس کا، قدیمہ معنی آنا، اسی خیر مقدم کرتے ہیں اس سے ذہن میں رکھیے۔ شکرہ، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا مطلب کسی کا شکریہ ادا کرنا۔ زرع، یہ باب فتحہ سے آتا ہے، زراعت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زراعت بونا، کھیتی کرنا۔ وجدہ، پانا، یہ باب ضربہ سے آتا ہے، تو کیا ہوگا اس کا مضارع لکھتے جائیے، پانا۔ منحا، یہ منعا نہیں ہے، منعا الگ ہے لیکن یہ منحا ہے، منحا، اس کے معنی کسی کو انعام دینا، ہدیہ دینا، تو منحا، یہ باب فتحہ سے آتا ہے، مضارع کیا ہوگا، سألا، سوال کرنا، پوچھنا، یہ بھی باب فتحہ سے ہی آتا ہے،
تو مضارع کیا ہوگا لکھیے. طلع طلوع ہونا اردو میں بھی بولتے ہیں, ابھرنا نظر آنا ظاہر ہونا باب نصرہ سے آتا ہے مضارع لکھیے. قصص اصل میں تھا لیکن جب دو صاد ایک ساتھ ہوں یا کوئی بھی دو حروف عربی زبان میں ایک ساتھ ہوں تو ان کو ادغام کر دیتے ہیں, ان کو مرج کر دیتے ہیں, ایک کے اندر ایک, دونوں کو ملا دیتے ہیں, اوپر تشدید لگا دیتے ہیں. یہ اصول ہے کہ دو حرف ایک ہی جنس کے ہوں یعنی ایک ہی حرف دو دفعہ آئے تو ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور اس پر تشدید لگا دیتے ہیں. اب تشدید ہونے کی وجہ سے جو پہلا والا ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. تشدید کا مطلب کہ یہ جو لیٹر جس پر یہ حرف جس پر ہم لگے ہیں یہ تشدید لگی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ دو ہیں اور پہلا والا ساکن دوسرا والا متحرک, پہلا ساکن دوسرا متحرک, یعنی پہلے والے پر ساکن پڑیں گے پچھلے والے سے اس کو جوڑیں گے اور دوسرے والے پر کوئی حرکت پڑیں گے زبر زیر پیش. تو قصاصا دو صاد تھے دونوں کو ملایا تو کیا بن گیا قصہ. وہ آگے دکھاتا ہوں آپ کو دوبارہ الگ سے لکھ کر بھی. تو اس کا مضارع کیا ہوگا لکھیے قریب ہونا قروبا, اردو میں یہ بولتے ہیں قریب ہونا اسی سے نکلا قرب, کروما سے آتا ہے تو اس کا مضارع کیا ہوگا. اور عاملہ یہ بھی باب نہیں یہ غلط ہو گیا, یہ ضربہ سے نہیں آتا یہ سمعہ سے آتا ہے, یہ غلطی سے لکھا رہ گیا پچھلے والے ہی کو کاپی کرنے کی کوشش میں. یہ ہے باب سمعہ. تو باب سمعہ سے یہ کیا آئے گا عمل کرنا, تو لکھیے ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کا جواب. بذل یبذل نصر ینصر قصد یقصد ضرب یضرب کی طرح. قدم یقدم شکر یشکر نصر سے. زرع یزرع فتح میں دونوں طرف زبر ہوتا ہے آئین کلمے پر. وجد یوجد تھا اصل میں یضرب یوجد لیکن اس سے یجد بن جاتا ہے. کیسے بنتا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو. منح یمنح سأل یسأل طلع یطلع نصر ینصر کے وزن پہ. قصص یقصص جو اصل میں ملا دیں گے صاد دو جگہ ایک ساتھ آ رہے ہیں دو تو تشدید لگا کے یقص اس کی حرکت پہلے والے کو دے کے کر دیتے ہیں. یقصص یقص. قرب یقرب عمل یعمل. تو وجدہ کیسے یجدو بن گیا وہ بتا رہے ہیں کہ یا وجد وجد ضرب صحیح ہے نا. واو کلمہ یہ واو جو ہے یہ فا کلمہ ہے, جیم عین کلمہ ہے اور دال را دال جو ہے یہاں پر یہ لام کلمہ ہے. فا کلمہ عین کلمہ اور لام کلمہ. فعل ضرب وجد یہ ایک ہی اسکیل ہے سب کے. مضارع کیا آئے گا باب ضرب سے یضرب وہ کیا بنے گا اصل میں یوجد. دیکھیں یا تو ہم نے اپنی طرف سے مضارع کی علامت لگائی, واو کو ساکن کر کے لگایا جو اصلی پہلا حروف تھا یعنی فا کلمہ تو یوجد واو ملائیں گے تو یوجد, اور جیم پر زیر ہے کیونکہ عین کلمہ پہ زیر ہوتا ہے یفعل یضرب یوجد. تو ایک اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر واو ساکن ہو اور اس سے اور اسی طرح یا ساکن ہو تو واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے پر زبر اور اس کے بعد والے پر زیر ہو, اس حالت میں آئے تو اس واو کو گرا دیتے ہیں. واو یوجیدو جو ہے یہ واو ہٹ جائے گا تو پڑھیں گے یجیدو کیونکہ واو رہا ہی نہیں تو وجد یجیدو. اسی طرح وضع وضع رکھنا کے معنی میں اس کا مضارع کیا ہوگا یوضع کیا بن جائے گا وہ اصل میں بنتا ہے یوضع تو وضع یضع کیونکہ وہ وضع وہ با فتحہ سے ہے. اسی طریقے سے وہب یہب اس طرح سے آتا ہے. ورد یرید تو جس باب کا ہوگا اسی کی رعایت کریں گے لیکن بیچ کا واو مضارع میں گر جاتا ہے اگر اس سے پہلے والے پر زبر یعنی علامت مضارع یا تا الف اور نون ان پر اگر زبر ہو اور ان کے بعد اس واو کے بعد والے پر زیر ہو تو ان زبر اور زیر کے درمیان جو واو ساکن ہو کے سینڈوچ بنے گا اس کو گرا دیں گے. یہ یاد رکھیے ٹھیک ہے. علامت مضارع اور عین کلمات کے درمیان جو بھی واو ساکنہ ہوگا اس کو گرا دیتے ہیں. علامت مضارع زبر والا ہونا چاہیے اور بعد والا بس زیر والا.
تو وہ بھی گرا دیتے ہیں. زبر والا ہو تب بھی گرا دیتے ہیں, لیکن بس علامت مضارع پر زبر ہونا چاہیے اور اس کے بعد واو ساکنہ آ رہا ہو تو گرا دیتے ہیں. یجدو ایسے بنا. قصاصا تھا اصل میں, قاصاصا قاصاصا, تو کیا کرتے ہیں مشدد کر دیتے ہیں اس کو, دو صاد ملا دیتے ہیں تو قص صا, اصل میں یہ ہے قص صا, اور جب دونوں کو ملائیں گے تو شد لگا کے پڑھیں گے اس کو تو قصا, اس لیے ایسے لکھا جاتا ہے قصا. تو اس میں دو صاد ہیں, تجدید سے آپ کو پتہ چلا. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کا مضارع آئے گا یقصص ینصر یفعل نصر ینصر قصص یقصص, تو قصص وہاں قصہ بنا, اور یقصص میں کیا کیا کہ صاد پہلا والا جو ہے اس کو ساکن کرنا پڑتا ہے اس تجدید کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلا والا جب بھی دو ایک جیسے حرف ہوتے ہیں اس پر تجدید لگاتے ہیں اور پہلے والے کو ساکن کرتے ہیں. تو پہلا صاد ہوا ساکن, اب یہ صاد بھی ساکن تھا اور یہ قاف بھی ساکن تھا, تو مشکل ہو گئی, دو ساکن کیسے پڑھیں گے, کوئی نہ کسی ایک پر حرکت لگانی پڑے گی. تو چونکہ صاد کا ساکن ہونا, کیونکہ یہ ڈبل ہے تجدید سے پتہ چلا, تو یہ دو ہونے کی وجہ سے پہلے والے کو لازمی طور پر ساکن کرنا پڑتا ہے, تو اس کا پیش پچھلے والے کو دے دیتے ہیں تاکہ اس کو پڑھنا آسان ہو جائے. تو یقصص سے یقص یقص, تو اس کو لکھیں گے ایسے یقص. آپ کو نہ بھی سمجھ میں آئے تو آپ بس رٹ لیجئے کہ قصہ یقص ہوگا, اصل میں یہ قصص یقصص ہے. پھر یہ پرانی بات آپ دیکھتے رہے بار بار کہ لازم اور متعدی. متعدی کیا ہے, جس میں آپ کو ایک مفعول چاہیے جس پر کام کیا جا رہا ہے, یعنی کام نہیں پایا جائے گا جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل ایجنٹ نہ ہو جس پر کام کیا جائے. ترجمہ کریں گے اردو میں ماضی میں تو اس میں نے کا استعمال ہوگا, میں نے کھایا, میں نے پیا, اس نے مارا, وہ کر کے بولیں گے تو بات بنے گی نہیں. وہ آیا تو نے نہیں آیا, اس کا مطلب یہ متعدی نہیں ہے. وہ گیا, وہ آئی, وہ گئی, اس نے پیا, اس نے کھایا, تو اب نے جو آ رہا ہے اس سے پتہ چلا یہ متعدی ہے, یعنی اس میں مفعول چاہیے, کام کرنے والا جس پر کام کر رہا ہے وہ بھی چاہیے. فائل تو چاہیے, ظاہری بات ہے, فائل تو دونوں میں چاہیے, لازم میں بھی چاہیے. ٹھیک ہے, تو جس میں مفعول چاہیے اس کا مجہول بن جائے گا, اس لیے کہ مفعول ہی سے نائب فائل بنتا ہے. جبکہ لازم میں کیا ہے کہ مفعول ہوتا ہی نہیں, کیونکہ کام وہ اپنے اوپر کر رہا ہے. وہ آیا, وہ گیا, میں آیا, میں بیٹھا, میں اٹھا. تو اب اس سب میں کیا ہے, مجھے مفعول کی ضرورت نہیں ہے, تو مفعول آ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں خود اپنے اوپر کام کر رہا ہوں, اپنی ذات میں کام کر رہا ہوں, کسی اور ایکسٹرنل ایجنٹ کی ضرورت نہیں. اس لیے اس کا معروف ہی آئے گا کہ فعل اور فاعل سے بات مکمل ہو جائے گی. لیکن مجہول بنانے کا ایک طریقہ ہے, اس سے معنی میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا اور حرف جر لگا دیں گے کہ میں آیا نہیں, میں لایا, اب ہم کر دیں گے, معنی بدل جائیں گے. تو وہ ایگزیکٹ معنی تو نہیں ہوئے, لیکن اگر میں اس کو کرنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آیا فلاں کے ساتھ, تو مراد ہے کہ فلاں کو لے کر آیا, میں فلاں کو لایا. اس طرح سے مجہول بنایا جا سکتا ہے, اسی لیے اس کو ڈارک کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک خاص طریقے سے ایسا کر سکتے ہیں, ورنہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آبجیکٹ ہے ہی نہیں, مفعول ہے ہی نہیں, تو اس کا مجہول کیسے بنے گا, کیونکہ مجہول تو بنتا ہی مفعول سے ہے. کچھ اور نئی باتیں آج دیکھ لیتے ہیں, دو چار, زیادہ مشکل بات نہیں ہے لیکن بس ذہن میں رکھیے. آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور فعل شروع میں آتا ہے نا, جملہ فعلیہ کا مطلب کہ پہلے فعل آئے گا. فعل ہمیشہ واحد آتا ہے, خالی مذکر اور مؤنث کی رعایت کی جاتی ہے, عورتوں کے لیے مؤنث, مردوں کے لیے مذکر آئے گا. ٹھیک ہے, اب آگے وہ فاعل جس کے لیے وہ مذکر آ رہا ہے, اگر وہ مذکر ہے تو وہ بھلے ایک ہو یا دو ہو یا جمع کے صیغے ہو, سب کے لیے وہ واحد ہی آئے گا. تو کہیں گے کتب المعلم, معلم نے لکھا, کتب المعلمان, معلمان دو معلم نے, دو اساتذہ نے لکھا, دو ٹیچرز نے لکھا. کتب المعلمون, سارے اساتذہ نے لکھا. دیکھیے تینوں میں کتبہ واحد ہی کا صیغہ رہا, کوئی فرق نہیں آیا. نیچے معلمہ استانی تھی, انہوں نے لکھا تو کتبت المعلمہ, اصل میں تھا کتبت, مؤنث کا صیغہ خالی لے آئے ہیں, کتبہ کی جگہ کتبت, لیکن آگے ال آ رہا ہے, اور ال پہ جب پڑھنا پڑتا ہے تو ال کو کیسے پڑھتے ہیں, ساکن ہوتا ہے نا ال, لام ساکن ہوتا ہے, الف کو تو گرانا پڑتا ہے حمزۃ الوصل کو, اور ڈائریکٹ ملاتے ہیں لام سے, اور لام ہے ساکن,
تو وہ بھی ساکن، اور کتبت کا تا بھی ساکن، تو دو ساکن ہو تو پہلے والے ساکن کو زیر دے دیتے ہیں. الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب بھی حرکت دینی ہو تو حرکت کسرہ والی دیتے ہیں اکثر، کبھی کبھی فتح بھی دیتے ہیں، پیش بھی لگاتے ہیں ضمہ بھی، لیکن اکثر کسرہ سے کرتے ہیں جہاں وہ ممکن ہو. تو بہرحال کتبت المعلمہ، استانی نے لکھا. اب کتبت المعلمتان دو ہے تب بھی کتبت، ساری ہیں بہت ساری استانی ہیں معلمات تب بھی کتبت جیسے اوپر تھا. تو فعلیہ جملے میں، جملہ فعلیہ میں فعل پہلے آتا ہے، بس وہ واحد ہی آتا ہے، بھلے آگے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، بس مذکر مؤنث کی رعایت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے. دوسری بات ایک اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جمع غیر عاقل، جمع غیر عاقل وہ کون سے ہوتے ہیں؟ انسان، حیوان، انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ جتنے حیوان ہیں وہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ اور جتنے جمادات ہیں وہ سب، پرندے جو بھی کچھ ہے، انسان نہ ہو، جن نہ ہو، فرشتہ نہ ہو، یہ تینوں عاقل ہیں، ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب غیر عاقل ہیں. اس کی جمع جب بھی آتی ہے تو آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو جماعتن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے صفت اگر لانی ہو، ان کو موصوف بناتے ہیں، ان کو صفت لانی ہو تو واحد مؤنث کا صیغہ لاتے ہیں نا. یہ ایک بات آپ نے ان کے بارے میں خاص پڑھی تھی، جماعتن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا، کیونکہ جماعتن مؤنث کا صیغہ ہے، تا آخر میں لگی ہوئی اس لیے، اور واحد ہے اس لیے تو واحد مؤنث کا صیغہ لے آتے ہیں. تو اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جمع غیر عاقل ہو تو اس میں بھی واحد مؤنث ہی کا صیغہ لائیں گے، فعل کے اندر بھی. وہاں تو موصوف صفت میں لا رہے تھے نا، وہی رعایت یہاں پہ بھی کریں گے، کیونکہ ان کو جماعت ہی کی طرح ٹریٹ کریں گے. تو اگر مثلا ایک اونٹ کے بارے میں آپ کہیں الجمل، کہ ایک اونٹ آیا، تو جاء الجمل، اونٹ آیا. اب کہہ رہے ہیں آپ جمال، اس کی جمع، یہ جمال نہیں ہے، جمال تو نام ہوتا ہے جس کے معنی حسن اور بیوٹی ہے، لیکن یہ جمال ہے. جمال کا مطلب جمل کی جمع، اونٹوں کی جمع، یعنی اونٹ کی جمع اونٹوں، بہت سے اونٹ. صحیح ہے. تو اب اس کے لیے دیکھیں جاءت الجمال، اونٹ آئے، تو یہ مؤنث کا صیغہ لے آئیں گے کیونکہ جمع غیر عاقل ہے. اسی طرح وہاں تو ناقہ خود ہی مؤنث ہے تو ذہبت ہی آئے گا اس کے لیے، ذہبت الناقہ، لیکن اس کی جمع بھی ہوگی تو تب بھی واحد کا مؤنث ہی کا صیغہ لائیں گے، جیسے کہ جماعت کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کی ناقہ کی جمع نوق آتی ہے، نوق، ناقۃ الناقۃ النوق، یہ ناقۃ نوق. ایک اور چیز، جمع مکسر جو ہوتا ہے، اور وہ ہم عاقل کی اب بات کر رہے ہیں، انسانوں کی مثلاً بات کر رہے ہیں، جنوں اور فرشتوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو عاقل ہیں، غیر عاقل کی بات نہیں ہو رہی، وہ پچھلے والے میں ہو گئی. یہ اب عاقل ہے لیکن ہے جمع مکسر. مکسر کون سا ہوتا ہے؟ کہ وہ اسم کا اسٹرکچر توڑ دیا جائے. مثلا رجل، رجل، را پر زبر، جیم پر پیش ہے نا، اور لام پر دو پیش، وہ تو چھوڑ دیے. آخری والی حرکت تو بدلتی رہتی ہے حسب ضرورت، حسب موقع. تو رجل، راجو، تو آپ نے اس کی جمع کیا بنائی؟ رجال، تو را کو ری کر دیا، جو کو جا کر دیا، اور آگے الف بھی لگا دیا بیچ میں، تو توڑ دیا اسٹرکچر. اسٹرکچر ایک حرکت بھی بدل جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. تو مین اسٹرکچر آپ نے توڑ دیا، تو یہ جمع ہوئی مکسر، سالم نہیں ہے. جمع سالم ہوتی تو آگے آپ خالی ایڈ کر دیتے اور اس میں توڑ پھوڑ کچھ نہ کرتے. یہاں توڑ پھوڑ کی تو یہ جمع مکسر ہوئی، ٹوٹی ہوئی جمع، جس کو توڑ دیا گیا ہو. صحیح ہے. تو جمع مکسر میں بھی آپ کو اصل میں آپ کو اختیار ہوتا ہے، آپ مذکر لائیں یا مؤنث لائیں. لائیں گے واحد ہی کا صیغہ، جیسے کہ فعل میں ہمیشہ لاتے ہیں. جملہ فعلیہ میں بتایا نا اصول کے پہلے، فعل جب بھی آئے گا، جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ واحد ہی ہوگا، مذکر یا مؤنث. مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. لیکن اگر وہ جمع غیر عاقل ہو تو اس میں آپ مؤنث لاتے ہیں، جو پچھلی سلائیڈ میں دیکھا آپ نے. اور اگر وہ جمع مکسر ہو اور عاقل ہی کی ہو، عاقل ہے، انسان ہے مثلا، تو اس کے لیے آپ کے پاس چوائس ہے، آپ چاہیں تو مذکر لائیں، چاہیں تو مؤنث لائیں. مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوری یہ غلطی ہوئی، رجل نہیں، رجال، قال الرجال. ذرا میں اس کو ٹھیک کر دوں، یہ رجال، قال الرجال، ذرا یہ بھی کسرہ جانا چاہیے ادھر، قال الرجال، اور قالت الرجال. دیکھ رہے ہیں آپ، قالت الرجال،
قال الرجال قالت الرجال، تو قالت تو مؤنث کا صیغہ ہے لیکن یہ جمع مکسر ہے اس لیے قالت الرجال. اسی طرح قال النسوۃ اور قالت النسوۃ. قال النسوۃ سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے کہا. آیا قالا ہے، قالا تو مذکر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کیوں ہے؟ نسبتن یہ امرأتن کی جمع ہے. امرأتن سے تو بالکل ہی توڑ پھوڑ کے ختم ہی کر دیا اس کو، صحیح ہے نا. اس نسبتن کچھ بچا ہی نہیں اس میں امرأتن کا، صحیح ہے. تو نسوتن یہ اس کی جمع مکسر ہے. اور النسوۃ ال لگاتے ہیں تو تنوین ہٹا دیتے تو النسوۃ. قال النسوۃ یا قالت النسوۃ دونوں جائز. قال الرجال اور قالت الرجال دونوں جائز ہے، ٹھیک ہے. تو جمع مکسر میں عاقل کے اندر بھی آپ کو اختیار ہے، جو چاہے دونوں میں سے استعمال کریں. اور ایک اور صورت ہے وہ یہ کہ جمع غیر حقیقی ہو مؤنث کی، یعنی وہ مؤنث غیر حقیقی ہو یا جمع اس میں جمع ہو. اس میں جمع کیا ہوتا ہے؟ کلیکٹیو ناؤن، گروپ کی بات ہو رہی ہے. اس میں بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو مذکر لائیں چاہیں تو مؤنث لائیں. اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں بھی، مؤنث غیر حقیقی سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی مؤنث ہو کہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہ آتا ہو، یعنی عورت امرأہ، نساء اس کے مقابلے میں رجل ہے، امرؤن ہے نا، مرد ہے. گائے، گائے کے مقابلے میں بیل ہے. بکری کے مقابلے میں بکرا ہے. تو یہ مؤنث حقیقی ہیں. اور غیر حقیقی کون سے ہیں؟ وہ مؤنث کے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہ ہو. تو وہ کون ہوں گی؟ جیسے کہ یہاں انہوں نے شمس کی مثال دی. سورج، سورج مؤنث ہے لیکن اس کا کوئی مذکر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں بھی کہ جب وہ مؤنث غیر حقیقی ہو یعنی جس کا مذکر کوئی نہ آتا ہو تو اس کے لیے بھی آپ واحد کا صیغہ ہی لائیں گے، لیکن چاہے مذکر لائیں چاہے مؤنث لائیں. تو اب کہاں کہاں آپ مؤنث لانا ضروری ہے؟ وہ ہے صرف جمع غیر عاقل میں، ٹھیک ہے. اکثر حالت میں جمع مکسر میں آپ کو اختیار ہے اگر وہ عاقل ہو. اسی طرح جمع مؤنث اور واحد مؤنث ان سب میں بھی مؤنث غیر حقیقی جو ہوتی ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے وہ واحد ہو تب بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے تو مذکر لائیں چاہے مؤنث لائیں اس کا فعل. اور اسی طریقے سے اسم الجمع یعنی وہ جو کلیکٹیو ناؤن ہے، گروپ، گروپ کے معنوں میں ہے اسم الجمع، اس میں بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ مذکر لائیں یا مؤنث. مثال دیکھیے، حضر القوم، حضر القوم، قوم آئی مطلب لوگ آئے، قوم سے مراد لوگ، لوگ آئے. حضر القوم، قوم لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ آئے، قوم آئی. اور یا حضرت القوم، یہ حضرت تھا، حضرت، اور وہی لام ساکن ہونے کی وجہ سے دونوں ساکنوں کے جمع ہونے کو اجتماع اجتماع ساکنین کہتے ہیں کہ دو ساکن جمع ہو گئے. جب دو التقاء ساکنین بھی کہتے ہیں ملنا، اور اجتماع ساکنین بھی کہتے ہیں جمع ہونا. تو دو ساکن جمع ہو جائیں تو پہلے والے کو حرکت دے دیتے کسرہ سے اکثر. تو وہ اسی لیے حضرت القوم ہوا، قوم آئی مراد وہی ہے. طلع الشمس، سورج طلوع ہوا. آپ کہیں گے بھی شمس مؤنث ہے، ہاں لیکن مؤنث غیر حقیقی ہے اس لیے طلع الشمس کہیں یا طلعت الشمس دونوں صحیح ہے. آئے گا واحد مذکر کا ہی، واحد کا ہی صیغہ، خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، لیکن چونکہ جملہ فعلیہ ہے تو آئے گا واحد کا ہی صیغہ، اگرچہ آگے جمع ہو تثنیہ ہو کچھ بھی ہو. یہ کچھ اضافی باتیں ہو گئی، بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا تذکرہ بار بار ہوگا تو کہیں نہ کہیں دماغ میں بیٹھ جائے گی بات. یہ بات پہلے آپ کر چکے ہیں، وہی پرانی سلائیڈ ہے، دوبارہ یہاں لگائیے آخری بات اس آج کے ٹاپک کی. اور وہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ بھی آپ نے جیسے دیکھا کہ اس میں آپ کو رعایت نہیں کرنی پڑتی، آگے ایک ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو آپ واحد کا ہی صیغہ لاتے ہیں جملہ فعلیہ میں. جبکہ جملہ اسمیہ میں آپ کو رعایت کرنی پڑتی ہے. الولد کتبا، مرد نے، ایک لڑکے نے لکھا. الولدان کتبا، اب تسمیہ کا صیغہ لائے. الاولاد کتبو، اب جمع کا صیغہ لائے. تو اس میں رعایت کرتے ہیں. اور
ابتدا میں جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو پھر اس میں نہیں کرتے. اب اس کی کچھ پریکٹس کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. اسی طرح مؤنث میں ہوگا کتبت بنتن لڑکی نے لکھا, کتبت بنتان دو لڑکیوں نے لکھا, کتبت بناتن سب لڑکیوں نے لکھا. البنت کتبت, اب اس میں تو واحد کا واحد رہا کیونکہ البنت بھی واحد. البنتان کتبتا, وہاں تسنیہ کر دیا. البنات کتبنا, وہاں پہ بھی جمع کر دیا کیونکہ اب یہ جمع تھی, کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے. کیسے پتہ جملہ اسمیہ ہے؟ اس لیے کہ پہلے مبتدا آیا ہے اور آگے بعد میں خبر آ رہی ہے اس کی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور آگے خبر نکرہ آتی, جملہ خبر, جملہ پورا کا پورا جو ہے وہ اسمیہ بن گیا. یہ کیسے بنا, یہ فعل آیا ہے کیسے ہوا, یہ تفصیل اس کی آپ کو پڑھاؤں گا بعد میں جب ہم دیکھیں گے کہ جملہ اصل میں ہے کیا. تو اس کو بھی چھوڑ دیے ورنہ زیادہ مشکل ہو جائے گی. بہرحال جن لوگوں کو معلوم ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ کتبت یہ فعل ہے, فعل کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے, فعل اور فاعل مل کے جملہ مکمل ہو جاتا ہے, اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے, اور وہ جب نکرہ ہے تو وہ خبر بنے گی پوری کی پوری. ٹھیک ہے, کتبت خبر. یہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں غور کیجئے گا کہ ایک چیز پر کہ کس طرح سے رعایت ہو رہی ہے اعراب کی, کہاں مذکر لا رہے ہیں, مؤنث لا رہے ہیں, جمع لا رہے ہیں, واحد لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جاء رجلان عندی صباحا, آئے رجلانی, رجلانی تثنیہ ہے, کون سی حالت میں ہے؟ مرفوع حالت میں. آنی عینی عینی, تو دو مرد آئے, فاعل ہے اس لیے رجلانی لائے. آئے دو مرد, اندی میرے پاس, اندا سے اندی مضاف مضاف الیہ, یہ ظرف اسی طرح استعمال ہوتا ہے. اندا ہوتا ہے اصل میں, لیکن چھوٹی یا کی طرف نسبت ہے تو وہ آسان ہوتا ہے اس لیے کسرہ سے پڑھ دیتے ہیں. اندی میرے پاس آئے, صباحا صبح کے وقت, یہ بھی مفعول کی ایک قسم ہے جو بھی آپ نے نہیں پڑھی, اس کو ظرف کہتے ہیں مفعول فی. صبح کے وقت میں ہے اس لیے یہ بھی منصوب ہے کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے. فجلسا, ف تو کے معنی میں, پس تو وہ, جلسا دونوں بیٹھے. دیکھا آپ نے, اب یہ رجولانی کے بعد آ رہا ہے تو اب جملہ فعلیہ نہیں ہے, جملہ اسمیہ ہو گیا, اس لیے اب رجولانی کی رعایت چلتی رہے گی آگے. فجلسا تو وہ دونوں بیٹھے, وشربا اور ان دونوں نے پیا, القہوۃ یہ اس کا مفعول ہے, ان دونوں نے کیا پیا؟ القہوۃ, اس لیے مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے زبر کے ساتھ. انہوں نے قہوہ پیا. ثم بعد الظہر, اور پھر ظہر کے بعد اب کیا ہے؟ قدم وفد, اب یہ ان کی بات نہیں ہو رہی, اب نئے وفد کی بات ہو رہی ہے. تو وہی وفد جماعت ایک گروہ ہے, تو گروہوں کے لیے آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں, مؤنث بھی لا سکتے ہیں. یہ قدیمہ لائے تو آیا, کون آیا؟ وفد, یہ اس کا فاعل ہے. وفد آیا, فی ہی جس میں کیا تھے؟ عشرۃ رجال, 10 مرد تھے, اس میں 10 مرد تھے. من شرفاء دہلی, دہلی کے شرفاء میں سے. من حرف جر ہے, شرفاء اسی لیے مجرور ہوا, لیکن شرفاء مضاف ہے دہلی سے, اور دہلی مضاف الیہ ہے, مضاف مضاف الیہ مل کے یہ دونوں کے دونوں من کے ساتھ مجرور ہو گئے. اور بتایا اس نے ہمیں متعلق ہوں گے, پیچھے وہ چھوڑ دیا قدیمہ سے, ابھی چھوڑ دیا اس کو. شرفاء دہلی, دہلی کے شرفاء میں سے 10 مرد وفد میں تھے, آئے. وطلبوا, اب دیکھیں انہی کی بات ہو رہی ہے تو وفدن کے بعد اب وطلبوا, یہ جو 10 مرد تھے انہوں نے کیا کیا؟ وطلبوا. اب یہ جملہ اسمیہ کے بعد چل رہا ہے بات, تو اس میں آپ پوری رعایت کریں گے. واحد کے لیے واحد, تسنیہ کے لیے تسنیہ, جمع کے لیے جمع. شروع میں نہیں آ رہا, جملے کے شروع میں ہوتا تو آپ واحد لگا رہے ہوتے, واحد ہر ایک کی لگاتے, بعد میں وہ اسمیہ کی شکل میں بن جاتی ہے. وطلبوا, اور انہوں نے طلب کیا, منی مجھ سے, کیا؟ اعانتن, اعانت یعنی مدد, مجھ سے طلب کی مدد. للمدرسۃ الطبیۃ, طبی مدرسے کے لیے, یعنی میڈیکل اسکول کے لیے. طبی میڈیکل مدرسہ اسکول, میڈیکل اسکول کالج وغیرہ کے لیے انہوں نے مجھ سے مدد کی طلب کی, مدد کی طلب کی یعنی مدد مانگی. فذهبت, تو میں چلا, بہم ان کو لے کر, الی صدیقی, اپنے دوست کے پاس. صدیق دوست کو کہتے ہیں. احمدہ, میرے دوست کے پاس. احمدہ, یہ احمدہ جو ہے نا یہ بھی صدیقی سے بدل ہے, اور یہ بھی مجرور ہے الی کی وجہ سے, حرف جر کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہے. صدیقی احمد اسی سے بدل ہے, اسی اعراب پہ ہوگا. میرا دوست احمد, احمدی ہونا چاہیے تھا, لیکن احمد غیر منصرف ہے, اور غیر منصرف پر کسرہ یعنی زیر زبر کے ذریعے آتی ہے, وہ زیر قبول ہی نہیں کرتا.
اڑیل ہے اس معاملے میں، زیر نہیں لیتا بلکہ اس کو زبر کی طرح لیتا، کہتا آپ اس کو زیر سمجھتے رہیے. تو یہ احمدی ہے اصل میں، لیکن احمدہ پڑھیں گے، احمدہ ہی رہتا ہے، یہ غیر منصرف ہے. کیوں ہے اس کی وجہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی لیے اس کے آگے پھر اس سے بدل آ رہا ہے، یعنی صفت اس کی آ رہی ہے امیر البلدتی، شہر کا امیر. تو دیکھیے اس اسی لیے امیری لا کے بتا دے کہ یہ احمدی بھی مجرور ہے. امیر البلدتی مضاف مضاف الیہ، یہ صفت بنے گی احمد کی. احمد بدل بھی بنا سکتے ہیں، ویسے صفت بھی ہے، مضاف مضاف الیہ. معرفہ کے بعد معرفہ آیا تو موصوف صفت اس کی ہو جائے گی ترتیب. فلما پھر جب بلغنا ہم پہنچے عند قصرہ اس کے محل کے پاس، نظر الینا اس نے دیکھا ہماری طرف، من الغرفتی اپنے کمرے، یعنی غرفت سے اپنے کمرے سے، ونزل یعنی اپنا تو نہیں لکھا ہوا، غرفتی نہیں، غرفتی ہی ہوتا ورنہ، من الغرفتی غرفے سے کمرے سے، ونزل حالا اور اترا، حالا یعنی فوراً، فوراً ہی اترا، وذهب بنا اور لے چلا ہمیں. بتایا تھا نا کہ ذهب جیسے اوپر آیا تھا ذهبت کے ساتھ بھی حرف جر لگا دیتے ہیں تو یہ بھی متعدی ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں، حالانکہ یہ لازم ہے اور لازم میں تو مفعول ہوتا نہیں. تو لے گیا ہمیں، تو مراد یہ کہ ذهب گیا نہیں، لے گیا، تو اب یہ متعدی کی شکل بن جاتی ہے. تو لے گیا ہمیں داخل القصر، قصر کے درمیان میں، محل کے بیچوں بیچ، وَأَجْلَسَنَا اور بٹھا دیا ہمیں علی الکراسی کرسیوں پر، المزینتی جو بڑی مزین تھی، ایسی کرسی جو بہت زیادہ مزین. کراسی کرسی کی جمع غیر عاقل ہے، اسی لیے مزینہ اس کی مؤنث واحد سے صفت لائے ہیں. موصوف صفت میں بتایا تھا جمع غیر عاقل ہو تو صفت کون سی ہوتی ہے؟ واحد مؤنث جماعتن کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے. تو المزینہ، مزین جس کی تزیین کی ہو، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اس کو مزین کیا ہو، اس کی خوبصورتی اس میں ڈالی گئی ہو، ایمبیلشمنٹس. ثم جاءت پھر آئی، ثم جاءت دیکھیے جائی آئی عورت کا لفظ ہے جاءت، لیکن آگے کیا ہے؟ خدامہ، خادم کی جمع خدام. خدام تو یہ مذکر ہے، لیکن کون سا مذکر ہے؟ یہ جمع والا، اور جمع کون سی ہے؟ مکسر. تو جمع مکسر کے لیے آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو واحد لائیں، چاہے تو چاہے تو مذکر لائیں، چاہے تو مؤنث لائیں. صحیح ہے. جمع مکسر کے لیے آپ چاہیں تو مؤنث لائیں جیسے یہ لائے ہیں، چاہے مذکر لائیں جیسے قالت الرجال یا قال الرجال، قالت النسوۃ یا قال النسوۃ. اسی لیے جاءت خدامہ تو آئے ان کے خدام، لیکن آگے با آ رہا ہے تو اب ترجمہ ہو جائے گا لائے، لائے ان کے خدام، یعنی اس کے خدام. وہ جو ہمارے دوست تھے جن کے امیر بلدہ تھے، میرے دوست احمد جو کہ امیر بلدہ ہیں، ان کے خدام خادم حضرات جتنے ان کے سرونٹس تھے، نوکر چاکر، وہ لے آئے کیا؟ بالفواکہ، فروٹس وغیرہ، فروٹس لے آئے. فواکہ فاکہتن کی جمع ہے. فلما اکلناہا جب ہم نے کھا لیا ان کو، فاکہ جمع ہے اور جمع غیر عاقل ہے، اسی لیے اکلناہا جب ہم نے کھا لیا، ہا ان کو یعنی جمع کا صیغہ ہے، لیکن واحد مؤنث کا صیغہ لاتے ہیں اس کے لیے کیونکہ یہ جماعتن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اکلنا، اکلا اکلا اکلو اکلت اکلتا سے ہے نا، اکلنا اکلتا اکلتما اکلتم اکلتی اکلتما اکلتن اکلتو میں نے کھایا، اکلنا ہم نے کھایا، تو ہم نے کھایا. اکلنا ہا اس کو، فعل کے بعد جب بھی یہ آپ کی ضمیروں میں سے کوئی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کیا بناتے ہیں؟ مفعول بناتے ہیں. تو یہ اس کا مفعول ہے، تو یہ ہا منصوب ہے. ہم نے کھا لیا ان کو، یعنی ان پھلوں کو جب ہم نے کھا لیا. جاؤ، اب یہ جو ہے بیچ میں آ گیا، بعد میں آ رہا ہے، جملہ شروع نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ کی طرح اس میں جمع کے ساتھ لائے ہیں. جاؤ تو وہ آئے، بالشائی آئے چائے کے ساتھ، مراد چائے لے کر آئے. متعدی کر دیا با حرف جر لگا کے، ورنہ تو جاؤ جا آنا یہ تو لازم ہے، لیکن با لگا دیتے آگے تو وہ اس طرح سے وہ بن جاتا ہے اس کا مفعول، اور اس سے ترجمہ بدل جاتا ہے کہ آئے نہیں، اب لائے، لائے چائے اور قہوہ. فشربت تو میں نے پیا، الشایا چائے پی، کیونکہ شایا اس لیے کہ چائے مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے اس لیے اس کو شایا. وشرب
اور پیا اعضاء الوفد، اعضاء جو پارٹس ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے یہاں پارٹس سے مراد وفد کے پارٹس کون تھے، یعنی اس ہمارے وفد کے جتنے بھی ممبرز تھے. تو اعضاء الوفد وفد کے اس گروپ کے جو ہمارا پورا گیا اس کے اعضاء یعنی اس کے ممبرز، تو اس کے لوگ. اب یہ مذکر ہے اور جمع ہے، لیکن وہ شربہ شروع چونکہ جملہ وہاں سے ہو رہا ہے اس لیے واحد کا صیغہ لائیں گے کیونکہ جملہ اس فعلیہ بنانا ہے. تو پیا اعضاء الوفد مضاف مضاف الیہ ہو کے وفد کے اعضاء نے، وفد کے ممبرز نے القہوۃ کافی. ثم سأل الامیر، پھر پوچھا امیر نے، سأل سوال کرنا، سوال کیا الامیر نے، الامیر فاعل ہے اس کا، ان سبب قدومنا ہمارے آنے کے سبب کے بارے میں. ایسے میں ترجمہ جو ہے پیچھے سے کرنا آسان ہوتا ہے، نہ ہمارے قدوم آنے کے سبب کے بارے میں. تو ان سبب قدومنا، تو سب ان کی وجہ سے سبب مجرور، سبب مضاف ہو رہا ہے قدوم سے تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے قدومی، اور نہ اس کا مضاف الیہ ہے اور وہ بھی مجرور ہے، ضمیر ہے تو اسی حالت میں آئے گی جیسی ہوتی ہے، لیکن ہے حالت جری میں، کیونکہ اسم کے بعد جب بھی ضمیر آئے تو مضاف الیہ ہوتی ہے، فعل کے بعد جب بھی آئے تو مفعول ہوتی ہے، جیسے اکلناہا میں آئی. اور یہاں پر کیا ہے، اسم کے بعد قدوم آنا مصدر ہے. قدومنا ہمارے آنے کے سبب کے بارے میں ہم سے سوال کیا. فقصصت، دیکھیے قصہ آیا تھا نا اسی سے، فقصصت. تو آپ کا سوال ہوگا کہ یہ دونوں یہاں پہ کیوں نہیں ملائے، اس کی عجیب وجہ ہے، وہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ادغام کو کھول دیتے ہیں جب یہ ان صیغوں کی طرف آتے ہیں. قصہ قصہ قصو قصص، وہ آگے چلے گا. قصصتا قصصتما قصصتما کھولنا پڑتا ہے، اس کی وجہ ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے آپ تو سمجھ میں آئے گی. بہرحال وہ اب یہاں کھل جاتی ہے کیونکہ پہلا والا متحرک ہو گیا، دوسرا والا ساکن ہو گیا، ریورس آرڈر ہو گیا، تو اب ان کو ادغام کرنا ضروری نہیں ہے. فقصصت علیہ، تو میں نے بیان کیا، علیہ اس پر یعنی اپنے امیر دوست پر، القصۃ واقعے کو. فمنحا، تو انہوں نے، منحا مانے دے دینا، ہدیہ کر دینا، للمدرسہ مدرسے کے لیے اس نے یعنی ہمارے اس دوست نے ہدیہ کیا کیا، 1000 روپیۃ 1000 روپیہ، حالاً اسی وقت. یہ 100 سال سے پرانی بات ہے تو بڑی رقم ہے. وقطع لها، اور کاٹ دیا ہمارے وقت کے لیے، ہمارے لیے ہونا چاہیے تھا وقطع، ہاں لہا ای مدرسہ، مدرسے کے لیے کاٹ دی. کاٹ دی کا مطلب یہ کہ ایک الاٹ کر دی. کیسے پتا چلا، آگے مزرعہ کا لفظ، مزرعتن ایک کھیتی، ایک زمین جس پہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے، تو کاٹ دی مدرسے کے لیے، لہا اس کے لیے، عورت کے لیے. وہ عورت کیا ہے، مدرسہ ہے، مدرسے کے لیے کاٹ دی، المدرستی مؤنث تا کی وجہ سے. تو لہا اور کاٹ دیا اس کے لیے یعنی مدرسے کے لیے کیا، مزرعتن ایک کھیتی کی زمین، یبلغ دخلها پہنچتا تھا اس کا سالانہ جو پیداوار ہے، پہنچتی تھی اس کی سالانہ پیداوار، دخلها اس کی پیداوار، اس کی پیداوار، دخل یہ استعمال کرتے ہیں پیداوار کے لیے، اس کے اندر سے جو نکل کے آ رہا ہے وہ کیا ہے، اتنا نکلتا ہے کیا، نحو 1000 روپیۃ سنویا، تقریباً 1000 روپیہ سالانہ اس سے کھیتی کا پیسہ آتا تھا، جو اس پہ پھل فصل وغیرہ ہوتی تھی اس کو بیچے تو اتنا پیسہ مل جاتا تھا زراعت میں. فشکرناہ، تو ہم نے شکر کیا اس کا، شکرنا ہم نے شکر کیا، ہو اس کا. یہ کیا ہوا، فعل کے بعد آ رہا ہے تو مفعول ہے، اور ہو مفعول ہے، اور یہ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے، منصوب حالت میں ہوتا ہے. تو فشکرناہ ہم نے اس کی مدد کی یعنی اس کا ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا، فشکرناہ علی ذالک اس پر، شکرن کثیرن بہت زیادہ شکر کرنا. یہ اس کا مفعول مطلق ہے، وہ بعد میں بتائیں گے کہ شکرن کیوں ہے، مفعول مطلق کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے نہیں پڑھا. ورجعنا الی دہلی، اور ہم لوٹ آئے دہلی، دہلی کی طرف ہم لوٹ آئے. تو آپ دیکھیے کافی کچھ اس میں آپ نئی چیزیں، نئے عنوانات، انداز، طریقہ، یہ سب دیکھیں گے. بس ایسے ہی چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، فکر نہ کیجیے، اس کو اپنے طور پہ دوبارہ کسی وقت پڑھ لیجیے گا اگلے سبق سے پہلے،
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ معنی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں، اور غور کیجیے اس پر، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ بار بار آپ کو سلائڈ دکھائی جا رہی ہے، ضربا، نصرا، سمعا، فتحا، کروما، حسبا. میں نے آپ کو یہ ہوم ورک دیا تھا، پتہ نہیں آپ میں سے کس نے کیا، بہرحال یہ میں نے اس کی آپ کے لیے بنا دی سلائڈ. اس طرح سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بنائیں گے کہ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا. یہ تو ماضی معروف ہو گیا. اب اس کا مضارع بناتے، یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربن، تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا، اضرب، نضرب. یہ سارا اس کا مضارع ہو گیا. مصدر تو چونکہ ہر ایک میں ضربن ہی آئے گا، اس لیے وہ بدلتا نہیں، ایک ہی رہتا ہے، تو آپ کی زندگی اس میں آسان ہو گئی. اس کے فائل بنانے، کرنے والے، وہ ایک آدمی وہ ضارب ہوگا، ضاربون. دو ہوتے تو ضاربان، جمع ضاربون. پھر عورت کے لیے ضاربتن، اور دو عورتیں تو ضاربتان، اور بہت ساری عورتیں ضاربات. اور نیچے پھر وہی ہوگا، وہ بھلے ہو. اب یہ تو اسم ہے نا، اسم میں تو زمانہ نہیں پایا جاتا، تو یہ نہیں ہوگا کہ ہوا ضاربن اور انتا ضارب، وہی رہے گا، کیونکہ مارنے والا وہ تو کام کرنے والا جو فاعل ہے یہ اسم ہے، اسی لیے تنوین آ رہی ہے اس پر. اس میں تو زمانے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، خالی اس کے نمبر کی رعایت کی جائے گی، مذکر مؤنث کی رعایت کی جائے گی، زمانہ ہے ہی نہیں اس میں. تو وہی کاپی دوبارہ ہو جائے گی. ضاربن ایک کے لیے، ضاربان دو کے لیے مذکر، ضاربون جمع کے لیے، ضاربتن عورت کے لیے ایک، ضاربتان تثنیہ دو عورتوں کے لیے، ضاربات بہت سی عورتوں کے لیے. اور نیچے جو ایسٹرس لکھا ہے وہ اس لیے کہ وہ پورا کر رہا تھا، تو ڈبے میں آ ہی نہیں رہا تھا، جگہ بن نہیں رہی تھی، تو اس کو واضح کرنے کے لیے خالی بتایا گئے اضربو. یعنی اپنے بارے میں بات کرنا، تو اگر آپ واحد ہیں تو آپ ضاربن ہیں، اگر آپ دو ہیں تو ضاربتان، ضاربان مذکر مؤنث کی رعایت کرتے ہوئے. وہ سب انہی میں سے صیغے آئیں گے، وہی صیغے جو اوپر آ چکے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے والے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مجہول کا صیغہ ضربہ سے ضربا، فعیلہ کے وزن. یضرب سے یضرب، وہ سب اسی ترتیب پہ آ جائیں گے. اور اسی طرح ان کی مفعول بھی مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبۃ، مضروبتان، مضروبات، وہی ریپیٹ ہو جائے گا پورا اوپر سے نیچے تک. اور پھر امر آئے گا اس کا لیضرب. غائب والوں کو کہتے ہیں چاہیے کہ وہ مارے، لیضربا، لیضربو. ارے یہ مکمل نہیں کیا میں نے، یہ رہ گیا، اس میں کاپی کی تھی جلدی جلدی، کچھ تھوڑا سا کام وقت بچ جائے. تو لیضربو یہاں پر پیش ہونا چاہیے تھا، لیضربو. یہ کیا کیا اس نے، لیضربو، صحیح ہے نا. تو یہ بھی مکمل نہیں ہوئی، یہ یہاں سے یہ دونوں نے، ہاں یہ ہو گیا، باقی تو ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ دو رہ گئے، ان کو ایک سیکنڈ کر ہی لیتے ہیں ابھی. پھر یہ عورت کے لیے ہے تو لتضربو، عورت کے لیے لتضرب، لتضرب واحد کے لیے لتضربا، لتضرب، لتضربا تسنیہ کا ہو گیا. لیضربنا، اب یہاں پر لیضربنا کیونکہ یہ جمع ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیضربنا. اور پھر اضرب، اضربا، اس میں لام نہیں آتا، انتا والے میں لام نہیں لگاتے، ظاہر ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. تو اوپر والوں میں تو لیٹ 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 کر کے ان کو چاہیے، یہاں اس میں کہتے ہیں اضرب، تو مار، تم دو مارو، تم سب مارو. اس طرح سے ان کا لام کے بغیر آتا ہے امر، اوپر والوں کا لام کے ساتھ آتا ہے، اور نہیں سب میں لا کے ساتھ آتا ہے. اسی طرح آخر والے کو ساکن کر دیتے ہیں. اس کو فی الحال چھوڑ دیجیے، لیکن کم از کم کچھ اس کا اندازہ آپ لگائیے اور ان پہ غور کیجیے کہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس سے آپ کی جان چھڑا دیتے ہیں، کافی دیر ہو گئی. اچھا جناب، کتاب الاساسی میں التدریب الثامن عشر، 18ویں مشق چل رہی ہے. تعبیر شفوی، شفہن کہتے ہیں، اسی سے شفوی ہونٹوں کو، یعنی وربل ایکسپریشن. تعبیر کا مطلب کسی چیز کو ایکسپریس کرنا، بتانا. مراد یہ ہے کہ کچھ آپ زبان سے کہیے، کلام کیجیے، بات کیجیے، اور یہ آپ کو اس بارے میں بولنا چاہیے. اب ظاہر بات ہے آپ کو بولتا میں سن نہیں سکتا، لیکن آپ اس کا جواب لکھیے اور لکھ کے پھر اس کو بولیے، اپنے لیے بول کے جواب دینے کی کوشش کیجیے کہ دیں. یہ ان کی ایکسرسائز ہے. تکلم عن بیتک والاشیاء التي فیہ،
تکلم یعنی کلام کیجئے، بات کیجئے، ان بیتک اپنے گھر کے بارے میں، والاشیاء اور چیزوں کے بارے میں، جو التی جو فیہ آپ کے گھر میں ہے یعنی اس میں ہے۔ این البیت، آپ کا بیت، آپ کا گھر کہاں ہے بتائیے، کس شہر میں، کس علاقے میں، کس روڈ پر ہے، کس سڑک پہ اگر ہے تو اس کو لکھیے۔ کم ایجارہ، اس کا کرایہ کتنا ہے، اگر وہ کرایہ کا گھر ہے تو بنا لیجئے، کوئی آئیڈیا لگا لیجئے کتنا ہے۔ کم حجرتن فی، اس میں کتنے حجرے ہیں، کتنے کمرے ہیں۔ این المطبخ و حجرت الطعام، اس کا مطبخ کچن اور حجرت طعام یعنی ڈائننگ روم کہاں ہے۔ ماذا فی مدخل البیت، گھر کے ریسپشن میں داخل ہونے والی جگہ میں کیا کیا ہے۔ ماذا فی حجرت القراءہ، حجرت قراءہ یعنی ریڈنگ بک یعنی اسٹڈی روم میں، ریڈنگ روم، اسٹڈی روم میں کیا ہے، کیا چیزیں رکھی ہیں بتائیے، کتابیں ہیں، شیلفز ہیں، وہ سب بتائیے۔ مل ادوات التی فی المطبخ، اور وہ کون کون سی آئٹمز ہیں آپ کے کچن میں، تو وہی سلاجہ وغیرہ ٹائپ کی چیزیں لکھیے۔ تو یہ آپ الی آخر یہ نہیں کچھ ان کے بارے میں بتا دیجیے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے تھوڑا سا، کہ لکھنا ہے اس کو اور لکھ کے پھر بولنا ہے، تاکہ آپ کو بولنے کی تھوڑی پریکٹس ہو جائے۔ تو اس کو ذرا بول کے چاہے تو ریکارڈڈ بھیجیے یا آپس میں ایک دوسرے سے کچھ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجیے۔ یہ انہوں نے لکھنے کی مشق کرانے کو کہا ہے۔ اقرا وقت، اس کو پڑھیے اور لکھیے۔ یہ 19ویں ہے تدریب التاسع عشر۔ فی بیت بکر، بکر کے گھر میں، غرفۃ للنوم، ایک کمرہ ہے سونے کے لیے، وحجرۃ للطعام، اور ایک حجرہ ہے کھانے کے لیے، وحجرۃ للقراءہ، اور ایک حجرہ ہے ریڈنگ کے لیے، وفیہ مکان للاستقبال، اور وہاں پہ ایک جگہ ہے استقبال یعنی ریسپشن کا ایریا بھی ہے، وامامہ حدیقۃ واسعہ، اور تو امامہ بلکہ ٹھیک ہے، امامہ اس کے آگے کیا ہے، یعنی گھر کے آگے کیا ہے، حدیقۃ واسعہ، ایک بڑا میدان ہے، حولہا سور کبیر، اس کے گرد یعنی گھر کے گرد، بلکہ یہ حدیقہ کے گرد یعنی جو باغ ہے اس کے گرد بڑی ایک دیوار ہے، سور کبیر۔ تو کہتے ہیں اس کو لکھ لیجئے، لکھنے کے 5-6 جو بھی جملے ہیں، تاکہ آپ کو لکھنے کی بھی پریکٹس ہو جائے۔ اچھا یہ تو بولیں گے اور آپ اس کو دیکھ کے لکھیں گے تو وہ تو ہم یہاں نہیں کر سکتے، تاہم یہاں آ جائیے۔ یہ ایک آپ کو چیز وہ سکھانا چاہ رہے ہیں اگلی مشق میں، کہ التدریب الخامس سے جو ہے 5ویں ایکسرسائز جو دکھا رہے ہیں اس والے چیپٹر کی، ادخل ال داخل کیجیے، علی الکلمہ کلمے پر، ثم اقرأ پھر اس کے بعد پڑھیے۔ تو وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ شمسی اور قمری حروف کو پہچانتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کے ذہن میں ہے شمسی اور قمری؟ دیکھیے جب بھی کسی نکرہ کو معرفہ بنایا جائے، اس پر لگایا جائے تو یہ معرفہ بن جاتا ہے نا، معرف باللام اسے کہتے ہیں۔ تو اصلاً تو اس پر لام لگایا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں اس پر لام تعریف نہیں لگانا، معرف باللام اسی لیے کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اس پر ال لگائیے۔ ال کیوں؟ اس لیے کہ لام ساکن ہوتا ہے جب لگایا جاتا ہے، ساکن لام پڑھا نہیں جا سکتا۔ عربی میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو شروع میں ساکن ہو، اگر ہوگا تو اس سے پہلے آپ کو ایک حمزہ لگانا پڑے گا، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ وہ حمزۃ الوصل جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، اس پر زبر زیر پیش وغیرہ لگا کے اگلے حرف سے اس کو جوڑ دیتے ہیں، بیچ میں لام ساکن ہوتا ہے۔ اب یہ جو ال استعمال کیا جاتا ہے تو کبھی تو یہ لام پڑھا جاتا ہے اور کبھی نہیں پڑھا جاتا، یعنی لکھا تو ہر حالت میں جاتا ہے، لیکن کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے۔ تو جب پڑھتے ہیں اس کو تو اس کو کہتے ہیں قمری حرف۔ وہ ایسے حروف جن پر یہ پڑھا جاتا ہے اس کو قمری حروف کہتے ہیں، اور جن پہ نہیں پڑھا جاتا ان کو شمسی حروف کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مثالیں یہی ہیں۔ القمر، دیکھیے لام پڑھا گیا کہ نہیں، القمر، القمر، آپ کو لام کی آواز آ رہی ہے، القمر۔ اور شمس پڑھیے، الشمس، تو ال نہیں پڑھتے، الشمس غلط ہے، الشمس لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں۔ تو شین ان میں سے جن پر نہیں پڑھنا، اور قاف ان میں سے جن پہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرف والے جو ہیں وہ قمری ہیں۔ تو حجرہ کو اگر ال لگائیں گے تو الحجرہ، الحجرہ، دیکھیے لام پڑھ رہے ہیں، الحدیقہ، المسجد، المکتب، القراءہ، المصباح، الحائط، الحمام، المدخل۔ اور اس کے برعکس سامنے والے میں الشہر، الشارع، السوق، الطعام، الشرفہ، الستار، الساعة، الطابق، طابق، السقف۔ تو ان سب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے لام کسی میں نہیں پڑھا۔ تو یہ سارے کون سے ہوئے؟ قمری حروف۔ عربی زبان میں 28 حروف ہوتے ہیں،
ایک اضافی ساؤنڈ بھی ہوتی ہے حرف علت والی جس کو گرامر میں بولتے ہیں، اور اس میں الف واو یا حرف مدہ یہ جو ہوتا ہے اس کی ساؤنڈ بھی ہوتی ہے آ او ای واؤل ساؤنڈ، لیکن وہ تو ساؤنڈ ہے، حروف 28 ہی ہیں، تو 29 اس ساؤنڈ کو ملا کے بنتے ہیں۔ تو یہ جو 28 حروف ہیں ان میں سے بعض قمری ہیں بعض شمسی ہیں، تو بس ایک اردو والوں کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ ایک جملہ یاد کر لیں، خوف حق ایک عجب غم ہے، اللہ کا خوف یعنی تقوی، عجب غم ہے بہت عمدہ غم ہے۔ عجب عربی میں عجب کے معنی ہوتے ہیں عمدہ، اچھا، پسند آنے والا، تو اللہ کا خوف ایک عمدہ ایک بہترین غم ہے۔ ایسا کسی کو اللہ کے خوف کا غم لگ جائے تو یہ بڑی زبردست بات ہے، تقوی یعنی کسی میں اگر آ جائے فکر، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر گیا اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے اس کے لیے دو جنت، دو باغ ہیں۔ بہرحال تو یہ جو ہے خوف حق ایک عجب غم ہے، الخوف خا کا واو بھی آیا اس کے بعد، تو جتنے لیٹر ہیں یہ سب ال کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، ان میں لام پڑھتے ہیں، الوقت، الفاظ، فا فا الفوز، جتنے خوف حق ہا قاف ایک حمزہ کاف غین میم ہا یا، یہ سارے کے سارے جو حروف ہیں ان کو ال کے ساتھ پڑھا جائے گا، لام ان کا پرکارا جائے گا، یہ قمری ہیں اور باقی سارے شمسی ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے اس کی پریکٹس کر لیجئے تھوڑی سی، ایک دو منٹ یہ بھی بلکہ دیکھ لیں، نہیں بلکہ چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ دو کتابیں میرے ذہن میں بھی، ایک کتاب تھی جو نئی کتاب شروع کی وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی، کفران و عاد، قصص میں کفران و عاد، عاد کی ناشکری، کفر کے معنی اصل میں ہوتے ہیں کفر یکفرو کے معنی، یہ نصر ینصرو سے آتا ہے، کفر یکفرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ چھپا دینا، کور کر دینا، اسی لیے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، کسان بیج کو زمین میں دبا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، اسی لیے کافر کو کافر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کو اس کی نعمتوں کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے، گویا اس کو چھپا دیتا ہے، نہیں ظاہر کرتا، اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اسی لیے اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود اس کا شکر ادا نہ کرنا یہ بھی کفران ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کور کر رہا ہے، کھل کے نہیں بتا رہا کہ اللہ نے اس پر یہ احسان کیے، نا شکرہ ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ تو کفران و عاد مضاف مضاف الیہ ہے، عاد کا ناشکرہ پن، عاد کی ناشکری، ولیکن عادن، لیکن عاد نے کیا کیا؟ لم یشکر اللہ، دیکھیے ولیکن یہ انا انا کا انا لاکنہ لیت لعل لاکنہ، وہ بھی اس میں ہے نا ان 6 میں، اس کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے، ان محمدن، ان اللہ، دیکھیے اسی طرح ولیکن عادن، تو انا انا کا انا لاکنہ لیتا یہ ناصب اسم ہے، نواسب اسم یہ نصب دے دیتے ہیں، تو عادن، لیکن عاد نے لم یشکرو شکر نہیں کیا، یشکرو یہ کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے، تو مضارع کا صیغہ کیا ماضی میں کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ مضارع تو حال اور مستقبل کو بتاتا ہے، لیکن آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر مضارع پر لم آ جائے تو وہ اس میں تبدیلی کر دیتا ہے، اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، ما شکرو کے معنی میں کر دیتا ہے کہ نہیں شکر کیا انہوں نے، تو لم یشکرو یہ معنی اس میں ماضی کے ہو جائیں گے، اور وہ اس کو جزم بھی دے دیتا ہے، کیونکہ ان ولم لما علام امر لائے نہی نیس یہ سارے کے سارے جزم دینے والے ہیں، تو لم یشکرو نہیں انہوں نے شکر کیا، اللہ اللہ کا، تو شکر کرنا کون سا ہوا؟ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے؟ متعدی ہے، ترجمہ کرنے میں آپ کر تو رہے کہ انہوں نے نہیں شکر کیا، انہوں نے نہیں شکر کیا اللہ کا، اور آگے اللہ لفظ اللہ آ رہا ہے، اس کا مفعول ہے تو متعدی ہوگا، مفعول نہیں ہوتا تو لازم ہوتا، اگر مفعول آ بھی نہ سکتا ہو تو، کبھی کبھی نہیں لاتے، ویسے بتانا ہمیشہ ضروری نہیں ہے، انڈرسٹوڈ بھی ہوتا ہے کبھی، اور کبھی چھپانا بھی چاہتے ہیں۔ علی هذه النعم الکثیرۃ، انہوں نے شکر نہیں کیا اللہ کا ان نعمتوں پر، الکثیرہ نعمت کی جمع ہے نعم، یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ جو تشدید بنی ہوئی ہے ہذہن کے بعد نون کے اوپر یہ آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے، یہ تشدید ہے، یہ جو تشدید ہے اس کے نیچے عرب جب اس
اسٹائل میں لکھتے ہیں تو اس تشدید کے نیچے جب زیر جو ہوتا ہے نا اس کو زیر پڑھتے ہیں. بظاہر آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے نون کے اوپر لکھا ہوا ہے لیکن اس سے نہیں پتہ چلتا, بلکہ ہمارے ہاں تو اگر یہ زیر لکھا جاتا ہمارے فونٹ میں تو وہ نون کے نیچے لگاتے ہیں زیر کو, کسرہ کو. یہ زبر نہیں ہے, زیر ہی ہے, یہ لکھنے کا انداز ہے. عرب تشدید کے نیچے لکھتے ہیں تو زیر ہوتا ہے, تشدید کے اوپر لکھتے ہیں تو زبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھیے. جیسے یہ دیکھیے نیچے اللتی میں ابھی آگے آ رہا ہے, اللتی میں لام کی تشدید کے اوپر ہے تو یہ لام پر زبر ہے, اور یہ نون کی تشدید کے نیچے زیر ہے اس لیے زیر پڑھا جائے گا. اسی طرح ولکنہ نون, یہ نون کی تشدید کے اوپر ہے زبر, تو یہ بھی ذہن میں رکھیے. هذه النعم, ان نعمتوں پر, الکثیرتی, یہ بھی معرفہ وہ بھی معرفہ, النعم الکثیرہ, یہ بھی یہ تو مذکر ہے نعم, نعمت کی جمع, لیکن جمع غیر عاقل ہے اس لیے کثیرہ مؤنث لائے اس کی صفت. ٹھیک ہے, اور دونوں مجرور ہیں الا کی وجہ سے. ٹھیک ہے, موصوف صفت مل کے ہادی کا مشار الیہ بنے. ہادی اس میں اشارہ اپنے دونوں مشار الیہ کے ساتھ مل کے, یعنی موصوف صفت کے ساتھ مل کے, اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کے الا کے ساتھ مجرور ہوا. تو نہیں شکر کیا انہوں نے اللہ کا ان نعمتوں پر, ونسیت, اور بھول گئے آد. دیکھیے اوپر لائے تھے لم یشکرو مذکر کا صیغہ آد کے ساتھ, اور یہاں عادن کے ساتھ نسیت لے آئے, مؤنث لے آئے, اس لیے کہ عاد ایک قوم کا نام ہے اور قوم کی کبھی رعایت کی جاتی ہے جماعت کی حیثیت سے. تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ بھی سماعی مؤنث ہے. جب کوئی قوم ہوتی ہے قبیلے کا نام, ان سب کے لیے بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے, لیکن کبھی ان کے لوگوں کی بات ہوتی ہے. کہتے تو ہے کہ عاد نے نہیں شکر ادا کیا, لیکن عاد قوم کی بات, عاد کے لوگوں کی بات ہو رہی. تو جب مردوں کی یا ان کے لوگوں کی رعایت کرتے ہیں تو جمع لے آتے ہیں کبھی, اور اس سے انداز میں تنوع پیدا ہوتا ہے, حسن پیدا ہوتا ہے, یہ خوبصورت انداز ہے. تو بہرحال یہاں پر نسیت مؤنث کا صیغہ لائے کہ نسیہ ینسا, سمع باب سمع سے آتا ہے. آد بھول گئے قصۃ طوفان, طوفان کے قصے کو. تو نسیہ ترجمہ, اب آپ کہیں گے یہاں پر تو نے نہیں آ رہا, یہ لازم ہے, یہ متعدی ہے. ہم کہتے ہیں آد بھول گئے, لیکن اصل ہے آد نے بھلا دیا, تو وہ بھی متعدی ہی ہے. آد نے بھلا دیا قصہ طوفان کو, مضاف مضاف الیہ ہے. قصۃ الطوفانی مضاف مضاف الیہ, جب بھی مجرور ہے الطوفانی, اور قصۃ یہ مفعول ہے. آد نے بھلا دیا طوفان کے قصے کو, اسی لیے یہ منصوب ہے قصۃ. التی جو سمعوها, جس کو انہوں نے سنا تھا, سمعو ان لوگوں نے سنا تھا. آد نے دیکھیے وہاں نسیت لائے تھے مؤنث کا صیغہ, آگے سمعو ان لوگوں کی اب بات ہو رہی ہے تو کہا کہ انہوں نے سنا تھا, ان لوگوں نے جو سنا تھا. ہا قصے کی طرف جا رہی ہے کہ سمعوها, فعل کے بعد اگر ضمیر آئے تو کیا بنتی ہے؟ سمعو, سمعا, سمعا, سمعو, ان سب نے سنا. کنہوں نے؟ آد نے, آد کے مردوں نے, آد کی عورتوں نے, آد کے لوگوں نے. انہوں نے کیا سنا؟ قصۃ طوفان جو سنا تھا وہ بھول گئے, بھلا دیا اس کو. ہا اس کے بعد جو آئی یہ کیا ہے؟ فعل کے بعد اگر ضمیر آئے تو کیا بنتی ہے؟ اس کا مفعول بنتی ہے. تو یہ اس کا مفعول ہے, سنا تھا جس کو انہوں نے, من آبائہم, اپنے باپوں سے, یعنی اپنے باپ دادا سے. ابن کی جمع آباء, جمع مکسر ہے, من کی وجہ سے آبائی مجرور ہوا. اور ہم, اب یہ آبا ابن کی جمع ہے, اسم ہے یا فعل ہے؟ جمع تو ہوتی اسم ہے. تو اسم کے بعد اگر ضمیر آئے اس کے ساتھ لگ کے تو کیا بنتی ہے؟ مضاف مضاف الیہ. تو اپنے آباء و اجداد سے جو سنی تھی انہوں نے, وہ پوری کہانی سٹوری بھول گئے. ورأوا, اور انہوں نے دیکھا, آثارہ, اس کے آثار کو, اس کے آثار کو, کس کے؟ طوفان کے آثار کو دیکھتے تھے, وہ دیکھا تھا انہوں نے. فی الارض, زمین میں. آثار اثر کی جمع ہے, ہم بھی کہتے ہیں آثار قدیمہ. آثار اثر کی جمع ہے اور اسم ہے, اور آگے اس کے ضمیر آ رہی ہے, اس کے آثار. کس کے آثار؟ طوفان کے آثار. صحیح ہے نا؟ تو طوفان کے آثار انہوں نے دیکھے تھے. تو یہ اسم کے بعد جب آئی ضمیر تو کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ. آثارہ, اس کے آثار کو انہوں نے دیکھا تھا زمین میں. تو اس سے ان کو سمجھ میں آیا کہ کیا ہوا. تو اس طرح سے اب تھوڑا سا ترتیب زیادہ بدل جائے گی اور تفصیل سے اس کو بریک کیا جائے گا. اب آپ سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک
लफ्ज को आप पहचाने कि क्यों है, ऐसा क्यों है, इस हालत में क्यों है, कौन कौन सी हालत में है। तो ये आपका होमवर्क है कि ये वाला जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया इसको तो आपने सुन लिया, समझ लिया। आप अगले वाले में कोशिश कर लीजिए, एक छोटा सा पैराग्राफ है, 2 लाइन और एक इजाफी लफ्ज है, ठीक है। इस पे मेहनत करके आइए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह वहां से फिर चलेंगे। तो बहुत स्लो उसको लेकर चलेंगे, लेकिन आपको हर हर लफ्ज को सुनना है और बिल्कुल परेशान मत होइए। ये जब इस तरह से ब्रेक डाउन 100 दफा हो जाएगा तो खुद ब खुद आपकी खोपड़ी में घुस जाएगा। इसमें लग जाएंगे 2-3 महीने, लेकिन ये सब आपके जहन में अच्छी तरह आ जाएगा। लेकिन तवज्जो से सुनिए, बार बार सुनिए, कोशिश कीजिए, जब ना समझ में आए तो उसको दोबारा सुनिए। और लगे कि रफ्तार तेज है तो भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि रफ्तार स्लो होने से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो आपको बार बार सुनने की जब आदत हो जाएगी 3 महीने के बाद, आप कहेंगे अब तो आप बस तेज तेज गुजर जाए कि हमें सब समझ में आ रहा होता है। तो ये यादा यहाँ से बार बार होगा, इतनी ही बारीकी से, बल्कि और स्लो उसको बाद में करूंगा। लेकिन अभी चूंकि बहुत सी चीजें कवर नहीं हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से चलते रहेंगे, तो इसका ध्यान रखिए। अल्लाह हम सब पर करम फरमाए। ये जो हमारी किताब दूसरी चल रही है, क़िराअतुर राशिदा, इसमें दूसरा बाब है, लम्मा बलगतु साबिअता मिन उमरी, जब मैं पहुंचा 7वें को अपनी उम्र में से, मतलब 7वें साल को। अस्साबिया, 7वें को पहुंचा, मतलब मैं अपने उम्र के 7वें साल को पहुंचा। तो क्या हुआ, लम्मा बलगतु अस्साबिअता मिन उमरी, जब मैं पहुंचा 7वें साल को अपनी उम्र के, यानी मैं 7 साल का हो गया। अमरनी अबी बिस्सलाह, हुक्म दिया मुझे, अमरा नी, अमरा उन्होंने हुक्म दिया, नी मुझे, किसने, अभी मेरे वालिद ने, जो आगे आ रहा है फाइल उसका। और अमरा फेल के बाद अगर जमीर आए, नी ये जमीर है, हुआ हुआ हम में से, तो ये क्या है, छोटी या जो होती है। तो अमरानी, मुझे हुक्म दिया, तो मुझे, मैं कौन हूं इसमें, मफऊल। फेल के बाद अगर जमीर आती तो उसका मफऊल बनती है। मुझे मेरे वालिद ने हुक्म दिया नमाज का। वकुन्तु तअल्लमतु कसीरन मिनल अदइया, और मैं याद किया करता था, सीखा करता था बहुत सी दुआएं, अदइया दुआ की जमा अदइया। व हफिज़तु सूरन मिनल कुरआनिल करीम, और मैंने याद की थी, हफिज़तु सूरन, सूरत की जमा सूर जबर के साथ, बहुत सी सूरतें, मिनल कुरआनिल करीम, कुरान करीम में से, मिन उम्मी, अपनी अम्मा से, मेरी अम्मा ने मुझे कुरान की बहुत सी सूरतें गोया याद कराई थी, तो मैंने याद की थी उनसे। वकानत उम्मी ततकल्लमु माई कुल्ल लैलतिन इंदल मनाम, वकानत उम्मी, और मेरी वालिदा, ततकल्लमु माई, मुझसे बात करती थी, कुल्ल लैलतिन, हर रात, इंदल मनाम, नींद के वक्त, यानी सोने के वक्त। फतकुस्सु अलैया क़िससल अंबिया, तो वो किस्सा सुनाती थी मुझे, अलैया मुझ पर, पेश करती थी, मुझे नरेट करती थी, मुझे सुनाती थी क्या, क़िससल अंबिया, अंबिया के किस्से। व कुन्तु अस्मउ हादिहिल क़िसस, और मैं सुनता था इन किस्सों को, बिनशातिन, बहुत चुस्ती के साथ, व रग़बतिन, और बहुत शौक से। व बदातु, और मैंने शुरू किया, अज़हबु मा अबी, अपने वालिद के साथ जाना, अज़हबु के मैं जाता था, मा अबी अपने वालिद के साथ, इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ। व अक़ूमु फ़ी सफ़्फ़िल अत्फ़ाली, और मैं खड़ा होता, फी सफ़्फ़िल अत्फ़ाल, बच्चों की सफ में, खल्फ़ सफ़्फ़िर रिजाल, मर्दों की सफ के पीछे। वलम्मा बलगतुल आशिरा, और जब मैं पहुंचा 10 साल को, मिन उमरी, अपनी उम्र में से, यानी मेरी उम्र से। क़ाल ली, कहा उन्होंने मुझसे, किसने कहा, वो ऊपर अब्बा की बात है, वो अब्बा ही ने कहा मुझसे, मर्रतन, एक मर्तबा, क़द अकमलता अल आना, क़द अकमलतल आना, तूने, या बेटे अपने बच्चे से कह रहे हैं, बेटा तुमने इस वक्त, मिन उमरिका, पूरे कर लिए हैं, 9 सिनीन, तुमने मुकम्मल कर लिए हैं इस वक्त अपनी उम्र में से, 9 सिनीन, 9 साल। वल आना अंत इब्नु 10 सिनीन, और इस वक्त तुम हो 10 साल के लड़के, मतलब 10वें साल में गोया लग गए हो। फ़इज़ा तरक्ता सलातन दरब्तुका, तो अगर तुमने छोड़ी नमाज तो मैं मारूंगा। लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ 7 सिनीन, हुक्म दिया करो अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को नमाज का, जबकि वो बच्चे हों 7 साल के, जबकि वो बेटे बच्चे बच्चियां हों तुम्हारी 10 साल के बच्चे, 7 साल के हो जाए, 7 साल के, 7 सिनीन। वद्रिबूहुम अलैहा, और इनके न पढ़ने पर उनको मारो, वहुम अबनाउ 10, जबकि वो 10 साल के हो जाए, हल्की मार, जरा सख्ती, उनको पता चले कि भाई ये पढ़ना जरूरी है, जरा उनको सरजनिश करो।
ایسا ظالمانہ مار کی بات نہیں ہو رہی، ہلکا سا ان کو تنبیہ کرنا مراد ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی بچوں کو نہیں مارا، لیکن بعض بچوں کو تھوڑی سی تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کوئی ایبسلوٹ نہیں ہے، بعض سیدھے طریقے سے مان لیتے، بعض کو تھوڑا سا رعایت، تاکہ ان کی یہ ان کے ساتھ شفقت ہے، ایک دفعہ عادت پڑ جاتی ہے تو پھر ساری زندگی ان کو مشکل نہیں ہوتی، ورنہ آپ اس وقت شفقت دکھاتے ہیں، اس کو اٹھاتے نہیں نماز کے لیے، وہ بیچارہ پڑھ نہیں پاتا، پھر بڑے ہو کے ساری زندگی اس کو اس میں مشقت ہوتی ہے، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کو نماز پہ تنبیہ نہ کی جائے۔ وقص علی ابی قصص الاطفال، اور ابا نے مجھے قصے سنائے بچوں کے قصے، الذین حافظوا علی الصلاۃ، کہ جنہوں نے حفاظت کی یعنی پابندی سے نماز پڑھی، فی الصغر بچپنے میں، وکان لهم شأن فی الکبر، اور ان کے لیے بڑی اونچی شان ہوئی، بڑا ان کا مقام ہوا بڑی عمر میں۔ قلت یا ابی، میں نے کہا اے میرے ابا، انک لا تحتاج الی، بے شک آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی، ان تضربنی، یہ کہ آپ مجھے مارے، احافظ علی الصلوات، اور میں ضرور حفاظت کروں گا نمازوں کی، یعنی میں نماز پابندی سے پڑھوں گا، وکذالک فعلت، اسی طرح میں نے کیا، فقد کنت اصلی، کہ میں نماز پڑھا کرتا تھا، اینما کنت، جہاں بھی کہیں ہوتا، کنت اذا ذهبت الى السوق، جب میں جاتا بازار، او کنت فی شغل، اور یا میں کسی کھیل میں کسی چیز میں مشغول ہوتا، وادرکتنی الصلاۃ، اور نماز مجھے پا لیتی، فی مکان، کسی بھی گھر میں کسی بھی جگہ میں، صلیت، تو میں پڑھ لیتا، صلیت یعنی میں پڑھ لیتا، لانی، اس لیے کہ ارى الناس، میں نے دیکھا لوگوں کو، اس لیے کہ میں دیکھتا تھا لوگوں کو، میں نے دیکھا لوگوں کو، لا يخجلون من الاکل اذا جاعوا، کہ وہ شرمندہ نہیں ہوتے، شرماتے نہیں ہیں کھانے سے جب وہ بھوکے ہوں، واللعب اذا ارادوا، اور کھیلنے سے بھی نہیں شرماتے جب وہ ارادہ کر لیں، ان کا ارادہ ہو، فلماذا، یہ فلما غلط ہو گیا، فلما کتابت کی غلطی ہے، فلماذا، تو کیوں، اخجل من الصلاۃ، میں شرمندہ ہوں یا شرم محسوس کروں، جھجک محسوس کروں نماز کے بارے میں، وان الصلاۃ لفریضہ، بے شک نماز تو فریضہ ہے، فرض ہے، وان الصلاۃ لشرف لمسلم، اور یہ کہ نماز تو مسلمانوں کے لیے بڑی شرف کی چیز ہے، یہ شرف لفظ بولتے ہیں ہمارے یہاں غلط ہے، اردو میں شرف ہوتا ہے، شرف۔ وخرجت مرۃ الی مبارات، میں نکلا ایک مرتبہ میدان میں، کھیل کود کے میدان، الی مبارات، مبارات میں نکلا، وکان الزحام شدیدا، تو وہاں بہت شدید بھیڑ تھی، زحام تھا، اسی کو ازدحام بھی بولتے ہیں، زحام کثرت تھی لوگوں کی، وادرکتنی صلاۃ العصر، اور عصر کی نماز نے مجھے پا لیا، ادرکت مؤنث ہے، صلاۃ اس لیے ادرکت نی، پا لیا مجھے، فعل کے بعد مفعول ہوتا ہے اگر ضمیر آئے تو، صلاۃ العصر، عصر کی نماز نے مجھے پا لیا، وکنت علی وضوء، اور میں وضو پر تھا، یعنی میرا وضو تھا، فقمت اصلی، تو میں اٹھا، میں کھڑا ہوا، اصلی نماز پڑھنے کے لیے، وجعل الناس ينظرون الی، تو لوگ لگے دیکھنے میری طرف، وتعجبون ويتعجبون، اور وہ تعجب کرنے لگے، واکملت صلاتی، تو میں نے نماز اپنی مکمل کی، بسکینۃ، آرام آرام سے، سکون کے ساتھ، واعتدال، اور تعدیل ارکان کے ساتھ، یعنی اطمینان کے ساتھ، ورجعت الى المبارات، اور میں لوٹا کھیل کے میدان میں، ولما انتهت المبارات، جب کھیل ختم ہو گیا، جاء الی رجل، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، وسألنی، اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا، سأل فعل کے بعد نی آیا، مفعول ہے، اس لیے کہ ضمیر آئے فعل کے بعد تو مفعول ہوتی ہے، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، انسمی، میرے نام کے بارے میں، واسم والدی، اور میرے والد کے نام کے بارے میں، وسألنی، اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا، ان سنی، میری عمر کے بارے میں، فاخبرتہ، تو میں نے ان کو بتایا، خبر دی، فاثنى على ابی خیرا، تو انہوں نے تعریف کی میرے والد کی، اچھی تعریف کی، کہ تمہارے اچھے ابا، ودعا لی بالبرکہ، اور دعا دی مجھے برکت کی، وقال، اور کہا، ما رأیت ولدا یصلی فی المبارات، میں نے نہیں دیکھا کسی لڑکے کو، یصلی کے نماز پڑھتا ہو، فی المبارات کھیل کے میدان میں، ویترک کثیر من الناس الصلاۃ فی هذا الوقت، اور چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ واو حالیہ ہوتا ہے کبھی کبھی، اس حال میں کہ لوگ حالانکہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے لوگوں میں سے بہت سے چھوڑ دیتے ہیں نماز کو، فی هذا الوقت، اس وقت میں، یعنی کھیل کے وقت میں، فحمدت اللہ، تو میں نے اللہ کی تعریف کی، وشکرت ابی، اور میں نے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا، دل میں گویا، ولا اترک الصلاۃ اذا كنت مسافرا، اور میں نہیں چھوڑتا نماز، اذا كنت مسافرا، جب میں مسافر ہوں، وارى كثيرا من الناس، اور میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں کو، یصلون فی الحضر، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں گھر میں جب قیام کر رہے ہو، حضر کا مطلب جب آپ سفر میں نہ ہو، سفر کی ضد، اپنے گھر میں جب ہوتے ہیں، جب ریزیڈنٹ ہوتے ہیں،
وَيَتْرُكُونَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں نماز کو سفر کی حالت میں. وَيُصَلُّونَ فِي الصِّحَّةِ وَلَا يُصَلُّونَ فِي الْمَرَضِ، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں صحت کی حالت میں اور نہیں پڑھتے نماز مرض کی حالت میں. مع ان الصلاة لا تسقط عن احد، باوجود اس کے کہ نماز نہیں ساقط ہوتی کسی سے. وَأَرَى كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں کو، لا يصلون باعتدال وسکینة، کہ وہ نہیں نماز پڑھتے اعتدال کے ساتھ اور سکینت کے ساتھ، سکون سے، اطمینان سے. وَيُسْرِعُونَ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ تیز تیز کرتے ہیں، یعنی جلدی کرتے ہیں نماز میں. وَلَا أَذْكُرُ أَنِّي تَرَكْتُ صَلَاةً فِي هَذِهِ السَّنَوَاتِ الْأَرْبَعِ، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے چھوڑی ہو نماز ان سالوں میں، ان 4 سالوں میں جن کی یہ بات کر رہے ہیں. وَإِذَا نِمْتُ عَنْهَا، اور جب میں سو جاتا ہوں اس سے، نماز سے، او نسیتها، یا میں بھول جاؤں، یعنی فجر میں نہیں اٹھ پایا کسی وقت، یا آنکھ نہیں کھلی، یا میں بھول گیا کسی وجہ سے، تو صلیتها اذا تذکرت، تو میں پڑھ لیتا ہوں اس کو جیسے ہی مجھے یاد آئے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو نماز سے سو جائے غلطی سے، الارم لگایا تھا نہیں اٹھ پائے، یہ نہیں کہ الارم لگایا ہی نہیں تھا اور لگائی بہت دیر سے، یا سوئے اتنی دیر سے کہ اٹھنے کا امکان ہی نہیں تھا، تو وہاں نہیں، لیکن پوری کوشش کی اور لیٹ ہو گئے یا بھول گئے، تو جیسے یاد آئے فوراً پڑھ لے. وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى، اور میں سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، التوفیق، توفیق کی، کس چیز کی؟ توفیق. والثبات، ثبات کا بھی سوال کرتا ہوں. دیکھیے، وَإِنِّي، بے شک میں، اسألو، میں سوال کرتا ہوں. سوال کرنے والا کون؟ میں. کس سے سوال کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو لفظ اللہ کیا ہوا؟ مفعول، یعنی اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، تو اسی لیے اللہ. تو ایک مفعول تو یہ ہوا، اور دوسرا التوفیق، کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ التوفیق، توفیق و ثبات کا، یعنی دوام کا، پابندی کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا بھی سوال کر رہا ہوں. تو اللہ سے سوال کیا تو اللہ مفعول اول لفظ اللہ، اور التوفیق و ثبات دونوں ملا کے دوسری چیز ہے، جس چیز کا سوال کیا گیا وہ مل کے مفعول ثانی. تو دیکھا آپ نے، متعدی الی مفعولین ہوا، کہ اسألو، سوال کر کیا، کس سے؟ کس چیز کا. تو 2 ہو گئے مفعول. یہ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں، اگر مجہول بنانا ہو، پہلے والے کو نائب فاعل بناتے ہیں، لفظ اللہ کو ہٹا دیں گے، فاعل کو سوری مفعول اسألو اپنے آپ کو اٹھا دیں گے، ہٹا دیں گے، میں خود فاعل ہوں، سوال کرنے والا ہوں، لیکن لفظ اللہ کو مرفوع پڑھیں گے کیونکہ یہ اب نائب فاعل ہو جائے گا، اور توفیق اور ثبات اسی طرح سے رہے گا. تو اسألو کی جگہ ہو جائے گا یسأل، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے نا، تو مجہول کا صیغہ لگائیں گے. سألا سے یسألو ہوتا ہے، یسألو اس کو مجہول بنائیے، یسأل اللہ، اب یہ مرفوع ہو جائے گا اس لیے کہ نائب فاعل ہے. یسأل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا گیا، التوفیق والثبات، توفیق اور ثبات کا. یسأل اللہ تعالی التوفیق والثبات، وہ دونوں مفعولی رہیں گے، لیکن لفظ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ نائب فاعل ہو کر مرفوع ہو جائے گا، اور اسألو میں جو فاعل ہے وہ غائب ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور لفظ اللہ کے لیے ہی اس کو مجہول کے فارم میں لے آئیں گے، یسألو. یہ تو اگر یاد رہ جائے تو اچھا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بعض ذرا سینئر طلبہ ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ باتیں ایسی کرنی پڑتی ہیں، تو گھبرانے کی بات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے اور توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.